बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 2023 की एनुअल या ईयरली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये जो एनुअल प्रेडिक्शंस होती हैं या ईयरली प्रेडिक्शंस होती हैं, ये ख़ास तौर पे बड़ी अहम होती है क्योंकि ज़िंदगी के बड़े अहम फैसले, बड़े अहम मामलात जो है इस पूरे साल में तय होने जा रहे होते हैं। और हम जो आपकी खिदमत में प्रेडिक्शंस पेश करते हैं, खा वो ईयरली हों, खा वो मंथली हों, खा वो वीकली हों, हम कोशिश ये करते हैं कि इन प्रेडिक्शंस को सन साइन यानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखा जाए, मून साइन यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी इसको देखा जाए। इन सब को चेक करने के बाद हम ये प्रेडिक्शंस फाइनल करते हैं। इसके अलावा हम इल्म जफर को, इल्म आदाद को, इल्म साद को और कलर थेरेपी को, इसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी प्रेडिक्शंस आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं निज़ाम बुरूज के 5वें स्टार लियो की। लियो का जिक्र जो है वो इस साल की जो 5 लकी बुरूज हैं उसमें भी हो चुका है। तो लियो के लिए अगर ये कहा जाए कि ये साल नई खुशियों के आगाज का साल है, नई हैपनिंग्स का साल है, नई बिगिनिंग का साल है, नए वेंचर्स का साल है, नए कामों का साल है, तरक्कियों का साल है, लेकिन इसके साथ साथ नई हैसल्स का साल भी है। ज्यादातर इसका हिस्सा जो है वो पॉजिटिविटी के ऊपर है। और चूंकि रूलिंग प्लेनेट है आपका सूरज, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये साल सूरज की तरह आपकी जिंदगी में रोशनी लेके आएगा। लेकिन सूरज की रोशनी के साथ तमाज़त भी आती है। सूरज की रोशनी के साथ बाद औक़ात आपको सन ब्लॉकर्स भी लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए कुछ एहतियातें भी हैं, लेकिन ज्यादातर कामयाबी हैं। तो ये साल बड़ा अहम है। इसका जो आगाज है खास तौर पे वो आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, मौके देगा आगे बढ़ने के, काम करने के, बिजनेस को लेके चलने के, चीजों को फाइनलाइज करने के, अपनी फैमिलीज को साथ टाइम गुजारने के, अपनी मोहब्बत को सेटल डाउन करने के। मैं एक एक करके सबकी इंफॉर्मेशन भी आपको देता हूं। अफरा तफरी भी बाद औक़ात साल के कुछ अर्ली दिनों में और कुछ पहले महीनों में आपको देखने की जो में मिल सकती है, लेकिन साल का इख्तिताम आपकी तरक्की, आपकी इज्जत, आपके वकार, आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी, आपकी जो है वो पर्सनल कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने में बहुत ही अहम साबित होगा। ये साल आपकी शोहरत, आपके वकार और आपके सुकून के लिए बड़ा अहम साबित होने जा रहा है। वीनस जो है उसकी पोजीशन खास तौर के ऊपर आपकी सेंसिटिविटी में इजाफा करेगी, हसासियत, यानी बाद वक़्त इंसान हसास हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, तो उसको ये लगता है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जबकि उतने ज़्यादा ख़राब होते नहीं हैं। सो इस वक्त आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है, अपनी जो है वो अपनी हुनर के ऊपर, अपनी कैपेसिटी के ऊपर, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा रखना है और आगे बढ़ते जाना है। स्लो सही आगे बढ़ते जाना है। इस साल में जो अहम तरीन चीज़ है वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपको परेशानियों से दूर करेगा। इस साल में आपको ख़ानदान की तरफ से अच्छी खबरें मिलेंगी। सेहत भी निस्बतन बेहतर है। मैं एक एक करके सब चीज़ों का जिक्र करता हूँ। पहले जो है ना वो ये आपका जनरल बता दूँ। सैटर्न की पोजीशन जो है वो इस साल में आपको थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार करेगी, यानी वो जो आपके काम फटाफट हो जाते थे, वो जो आपके काम देन एंड देयर, या आपके अंदर एक हेस्ट का एलिमेंट है कि जल्दी जल्दी सारे काम किए जाएं, वो आपको जो है ना उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। आपके काम होंगे ज़रूर, थोड़ा सा स्लो होंगे, लेकिन हो ज़रूर जाएंगे। कामयाबियाँ आप ही की हैं। मंसूबा बंदी के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अपनी प्लानिंग इधर उधर मत होने दीजिएगा। अपनी प्लानिंग लोगों से शेयर मत कीजिएगा। अपने मुखलिस लोगों को अपने प्लान में शामिल ज़रूर कीजिएगा। सोलो फैसला मत लीजिएगा, लेकिन इसके बावजूद अपने प्लान्स का, गोल्स का, अचीवमेंट्स का ढंढोरा पीटने से गुरेज कीजिएगा। किसी ऐसे बंदे को अपने प्लान्स की इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा जो उसको आगे फैला दे। यानी जितने गॉसिपर्स हैं
ان سے ذرا اپنے بزنس کو, اپنی نوکری کو, اپنے پلانز کو تھوڑا سا پرے رکھیے گا. اس سال آپ نے ان تمام چیزوں کے اوپر توجہ دینی ہے جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سوچا. اس سال آپ نے اپنی پرسنالٹی اپ برنگنگ کے اوپر توجہ دینی ہے, اپنی پروفیشنلزم کے اوپر توجہ دینی ہے, اپنی ٹائم مینجمنٹ کے اوپر توجہ دینی ہے. بیسیکلی آپ پرفیکشنسٹ ہیں. پرفیکشنسٹ ہونا بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر پرفیکشن کے چکر میں آپ اپنی آپشنز ہی ضائع کر بیٹھے تو پھر اس پرفیکشن کا مطلب نہیں رہتا. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں, جتنا زیادہ قریب کر سکتے ہیں اتنا زیادہ کریں. جتنا اپنے آپ کو روحانیت کے قریب رکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ کریں. جتنا اپنے آپ کو اپنی بزنس کو سمجھ سکتے ہیں, جتنا ڈیپلی اس کو انز اینڈ آؤٹس کو سمجھ سکتے ہیں, جتنا اپنی نوکری کی ریکوائرمنٹس کو سمجھ سکتے ہیں, اتنی جلدی آپ ترقی کریں گے. سال کے آغاز میں نوکریاں یا کاروبار بدلنے کا مت سوچیے. اپنے پرانے کاروبار پہ دھیان دیں, اپنی پرانی نوکریوں پہ دھیان دیں, ان کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں. نئے وینچر کی پلاننگ ضرور کریں, لیکن یہ نہیں کرنا کہ ایک کام بند کر کے دوسرا شروع کرنا, یہ بالکل مت کیجیے گا, یہ نقصان دے گا. مارچ کے مہینے سے محبت کے تعلقات تو بہتر ہوں گے, ریلیشن شپس بھی بہتر ہوں گی, پارٹنرشپس بھی بہتر ہوں گی, چیزیں بہت اچھی ہوں گی. لیوز ویسے تو لیڈرشپ کوالٹیز کے مالک ہوتے ہیں, ویسے تو یہ بڑے بولڈ سٹیپ لے لیتے ہیں, لیکن اندرونی طور پہ, دلی طور پہ شرمیلے بھی ہوتے ہیں. اپنے خواہشات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے اتنا زیادہ جتنا کرنا چاہیے. اس سے زیادہ سیلف سینٹرڈ بھی تھوڑے سے ہو جاتے ہیں, یعنی اپنی ذات کے بارے میں خود غرضی تک کچھ تھوڑا سا معاملہ چلا جاتا ہے. اس وقت یہ اپنی جو یہ نیچر ہے نا, اس سے تھوڑا سا دور رہیں. شرمیلے نہیں ہونا, بولڈ سٹیپ لینے ہیں, بریو ہو کے آگے بڑھنا ہے, اور اپنے بارے سوچنے کی بجائے لوگوں کے بارے میں سوچیں. اپنے لیے تو سارے کماتے ہیں, لوگوں کے لیے کمائیں, بانٹیں اللہ کے راہ میں, کام کریں, دیکھیں اللہ دیتا کہاں سے. اس وقت آپ کی جو اسپرچول گائیڈنس ہے نا, وہ بڑی زبردست ہے. آپ کے اندر سے آپ کو جواب ملتا ہے, آپ کے معاملات سے آپ کو جواب ملتا ہے. آپ فرسٹ کال آف ہارٹ آپ کی بڑی اچھی ہو گئی ہے. اپنی انر وائس کو سنیں. یہ بہت سارے سٹارز 2023 میں اگر اپنی انر وائس کو سن لیں گے تو کامیاب ہوں گے. ان میں سے ایک اہم جو ہے نا وہ برج لیو ہے. زہرہ محبت میں اور فیملی میں تناؤ لا سکتا ہے. میں یہ جب فیملی اور محبت کی بات کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ریپیٹ بھی کرتا ہوں. فی الحال میں چونکہ اوور ویو آپ کو بتا رہا ہوں. حالات آپ کے بدل جائیں گے, تعلقات بہتر ہو جائیں گے, معاملات بہتر ہو جائیں گے, اور بہت سی کاروبار کے حوالے سے, رشتوں کے حوالے سے, مختلف چیزوں کے حوالے سے آپ کی جو چیزیں ہیں وہ کافی بہتری کی طرف آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں. خاص طور پہ اگر ہم کیریئر اور فائنانس کی بات کر لیں تو مشتری آپ کے کیریئر بنانے میں آپ کو بہت بڑی سپورٹ دے گا. مشتری سپورٹ ضرور دے گا, لیکن چلنا آپ نے خود ہے, پلان آپ نے کرنا ہے, آگے آپ نے بڑھنا ہے. اللہ کے قریب جتنے رہ سکتے ہیں اتنا رہیں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اس وقت اگر آپ نے کوئی نوکری کے حصول کے لیے کوئی کمپٹیٹیو ایگزام یا کمپٹیشن کا امتحان یا کوئی بڑی سپیریئر سروسز کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو روحانیت کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی, کہ صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے اور مٹیریلزم کے حوالے سے کوئی کوشش کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگی. اس وقت اپنے معاملات میں اللہ کو شریک کرنا, اپنے معاملات میں اللہ کو ساتھ لے کے چلنا, اپنے کنیکشن کو اللہ سے مضبوط کرنا, یہ جتنی محبت, عقیدت اور پیار سے آپ کر سکتے ہیں اتنی محبت, عقیدت اور پیار سے کریں. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا آپ کے اوپر. پہلے 3 مہینے میں اگر آپ نوکری کی تلاش میں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, یا ایک شہر سے دوسرے شہر جا کے نوکری تلاش کرنا چاہتے ہیں, یا نئی نوکری, ایک نوکری چھوڑ کے دوسری نوکری کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں تاخیر ہو سکتی ہے پہلے کچھ مہینوں میں. لیکن مایوس نہیں ہونا, مایوسی نقصان دے گی. اس وقت اپنے آپ کو نیگیٹو نہیں ہونے دینا. اس وقت غلط
फैसले नहीं करने मायूसी के तहत कि अच्छा ये नहीं मिलती तो चलें ये तो कर लूँ, ऐसा नहीं करना। यकीन रखें कि अल्लाह आपके साथ है, यकीन रखें कि अल्लाह आपको कामयाबी देगा। इस वक्त दिल बर्दाश्ता होकर फैसले नहीं करने, हालात से टकराने का वक्त है, हालात को बदलने का वक्त है, हालात के मुताबिक खुद को बदलने का वक्त नहीं है। अपने आप को मजबूत करें, अपने ऊपर भरोसा रखें। आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, आपके अंदर अल्लाह ने बहुत कैपेसिटीज रखी हैं, बहुत ताकत रखी है। अपने आप को जितना मजबूत कर सकते हैं वो ज़रूर करें। अप्रैल से मई तक, बल्कि अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने लगातार गैर मुल्की नौकरियों के लिए बहुत अच्छे चांस हैं। यानी आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, सफ़र करते हैं, नौकरी के हवाले से बहुत चांस हैं आपको नौकरी मिलने के। साल के आगाज़ में थकन को वगैरह हो सकती है, यानी ऐसी सूरत हो सकती है कि आप जो है ना वो ज़्यादा काम करें या एक अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करें तो आप थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इस वक्त उतना काम करें जितना आप आसानी से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस वक्त बर्डन बना के काम करने की ज़रूरत नहीं है। मुलाजमत में तब्दीली मैंने पहले अर्ज कर दिया है, तो उसमें जून और जुलाई के महीने बड़े अहम हैं। पहले महीनों में नौकरी में ताख़ीर होगी, लेकिन जून और जुलाई के महीने बड़े ही अहम है नौकरी चेंज करने में, नई नौकरी, बेहतरीन नौकरी के। कारोबारी अफराद जो है ना वो पहले 3 महीने में अपने मौजूदा कारोबारों में सेल्स में ख़ास तौर पे इजाफा होता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर कारोबार वसी करना चाहते हैं, नए वेंचर बनाना चाहते हैं, नई इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो फिर साल के आखिरी 3 महीने बहुत बेहतर है। जुलाई, अगस्त और सितंबर प्लानिंग के हवाले से बहुत अहम महीने होंगे। अपनी स्ट्रेटजी को ठीक करने का, अपनी गलतियों से सीखने का वक्त है। अपने आप को जो है वो अपब्रिंगिंग का वक्त है। अपने आप को जो है ना वो आगे बढ़ाने का वक्त है। अपने आप को मोटिवेट करने का वक्त है। ये ज़रूर करें। इन दिनों में आपको बेहतरीन हिकमत अमली बनाने का भी मौका मिलेगा और अपने आप को पढ़ के अपने आप को सीखने का, अपने आप की कमियों को दूर करने का, अपनी कमियों से अगले फैसलों को बेहतर करने का मौका ज़रूर मिलेगा। और आप यकीनन जान लेंगे कि ज़िंदगी में बड़ा आगे कैसे जाता है, यानी कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। आपकी प्लानिंग बड़ी कमाल की हो जाएगी। आखिरी 3 महीनों में आपको इस बेहतरीन हिकमत अमली का फल ज़रूर मिलेगा। कारोबार या मुलाजमत में कुछ सीखना चाहते हैं, अपनी स्किल एनहेंसमेंट करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ है। इस साल अगर कोई चीज़ आपको तरक्की से दूर रख सकती है ना, तो वो मायूसी है। और ये मायूसी होगी ज़ोहल और मरीख के असरात की वजह से। यानी आपकी कामयाबी नहीं हो रही, तखीर हो रही है, वो नहीं हो रही, तो उससे मायूस नहीं होना, ये यकीन रखना है। मैं बार बार एक ही बात बार बार मुख्तलिफ पैराओं में बता रहा हूँ कि यकीन रखना है, अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह ने नहीं छोड़ा तो ना छोड़ेगा। आखिरी 6 महीनों में जो सरमायाकारी की जाएगी वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन फल देगी। कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा तरक्की के चांसेस हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिजनेस वुमेन के हवाले से भी जो है ना वो लियो बिजनेस वुमेन जो बहुत ज़्यादा अच्छी और बड़े फेम की तरफ जाना चाहती हैं, उनको सिर्फ एक काम करना है, अपने अखराजात को जो है ना वो संभाल के रखना है, अपने अखराजात पे लगाम रखनी है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना। इस वक्त आपकी एस्थेटिक्स आपको जो है वो अर्ज कर रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को, अपनी जगह को और खूबसूरत करें और पैसे इन्वेस्ट करें। फ़िलहाल ऐसा ना कीजिएगा, जो है उसको चलने दें। ख़ास तौर पे कारोबारी ख़वातीन अपने अखराजात को लगाम दें, अपनी चीज़ों को प्लान करें और आगे बढ़ें। कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन इस वक्त बड़ी इन्वेस्टमेंट करके थोड़े मुनाफे की बजाय थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके बड़ा मुनाफा कमाने की तरफ सोचें।
کاروبار میں اگر اپنے وعدوں پہ آپ قائم رہیں گے، جو آپ کمٹمنٹ کریں گے، کمٹمنٹ کی پاسداری کریں گے، آپ کی نہ صرف جو ہے وہ پبلک میں ایک عزت وقار میں اضافہ ہوگا، آپ کی کاروباری کیپیسٹی میں اضافہ ہوگا، آپ کی گڈ ول میں اضافہ ہوگا، بلکہ آپ کا کام ترقی بہت تیزی سے کرے گا۔ اور چونکہ مریخ جو ہے وہ اس قسم کی جو سچویشنز ہیں اس میں، اور مشتری کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو اس طرف لائے گی کہ اگر آپ اپنا کام دیانتداری سے کریں تو پھر آپ کو نقصان کوئی نہ ہو۔ اس وقت مریخ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، کاروبار کو بلندی کی طرف لے کے جا رہا ہے، معاملات آپ کے بہت اچھے ہیں، لیکن جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نظر کے اثرات سے بچنا ہے، کیونکہ اس سال میں جادو اور نظر کے اثرات، اس کے علاوہ حسد کے اثرات زیادہ ہونے کے چانسز ہیں۔ اس وقت سال کا جو مین چیز ہے وہ ہے صدقہ، اور وہ ہے اس وقت جو ہے وہ کالے رنگ کے کپڑے کا یا سفید رنگ کے کپڑے کا، دونوں میں، یا ملک وائٹ یا جیٹ بلیک، دونوں میں سے کوئی ایک کپڑے کا صدقہ دے دیں، یا پھر گندم، آٹا یا روٹی کا صدقہ دے دیں، تو انشاءاللہ اللہ کرم نوازی کرے گا۔ اس سال میں جو آپ کا جو سب سے زیادہ، ویسے تو کلر سب سے آپ کو سپورٹ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اس سال کا لیو کا جو مین کلر ہے، ویسے ہم آپ کو ہر مہینے کا کلر علیحدہ بتاتے ہیں اور ہفتے کا کلر علیحدہ بتاتے ہیں، لیکن اس سال کا جو جرنل کلر ہے وہ آپ کا گولڈن براؤن یا فون کلر خاص طور کے اوپر جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سال 2023 میں جو آپ کو جیم سٹون سب سے زیادہ سپورٹ کرے گا وہ آپ کا ہیسونائٹ ہے، گومیدک، یہ ضرور پہن لیں، چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی۔ اس مہینے اس سال میں جو ہے وہ اپنے گھر پہ کوئی کیکٹس یا کانٹے دار پودا ضرور لگا لیں، یا پھر کوئی پھلدار درخت آپ کے گھر کے ارد گرد ہوگا تو وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اس سال میں جو پیٹ آپ کو سب سے زیادہ فائدہ دے گا، وہ پیٹ جو ہوگا وہ آپ کے لیے کوئی پیرٹ یا کوئی جو ہے وہ کوئی ڈو یا فاختہ وغیرہ وہ رکھ لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی ضرور کرے گا۔ چاند آپ کے لیے بڑا اہم جو ہے وہ ہوتے ہوئے آپ کا اثرات ڈالتے ہوئے نظر آ رہا ہے، تو خاص طور کے اوپر جو 25 تاریخ ہوگی چاند کی، یعنی جب چاند اپنی آخری منازل کے اوپر ہوگا، غروب ہونے کے قریب ہوگا، اس وقت 2 نفل شکرانے کے ضرور پڑیں، وہ آپ کو بہت زبردست سپورٹ کرے گا۔ تانبا یا سونا، اگر تو کوئی کاپر کا کوئی بریسلیٹ یا کچھ پہن سکتے ہیں، یا سونے کی کوئی چیز جو ہے وہ پہن سکتے ہیں تو وہ ضرور پہن لیں، انشاءاللہ اللہ کرم نوازی ضرور کرے گا۔ اب آ جاتے ہیں ذرا ان کے فیملی اور رومانٹک افیئرز۔ میں نے عرض کیا کہ فیملی اور رومانٹک افیئرز میں اتار چڑھاؤ بالکل آ رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ محبت اور جو لسٹ کی سچویشن ہے نا وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اوور آل 2023 میں آپ کی محبت کا خاص طور پہ جو ذائچہ ہے نا وہ پازیٹیو ہے۔ مثبت محبت، مثبت ریلیشن شپ وہ آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوں گے، نیگیٹو محبت، نیگیٹو ریلیشن شپ بہت نقصان دہ بھی ہوں گے۔ زہرہ کے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ آپ کی محبت پر، اور محبت کے اثرات آپ کے کاروبار پر بڑے واضح طور پہ ہوں گے۔ آپ اپنی محبت کے قریب آئیں گے، آپ کی مینٹل جو سٹیٹ ہے وہ بہتر ہوگی، آپ کی ورکنگ کیپیسٹی بڑھے گی، تو آپ کاروبار میں بھی بہتر ہو جائیں گے۔ نوکری کے حوالے سے بھی آپ کو اچھی خبریں مل سکتی ہیں، لیکن پہلے آپ کی محبت جو ہے وہ آپ کو ملے۔ تو اگر آپ اپنی محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ سال آپ کا سال ہو سکتا ہے۔ کرنا صرف یہ ہے کہ جذباتی نہیں ہونا، شک شبہ نہیں کرنا۔ پہلے 3 مہینے میں محبت اور خاندان کے درمیان کچھ تناؤ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے اوپر اتنی کیپیسٹی ہے کہ اگر آپ نیگیٹو جو ہے وہ سوچیں نہ، سلینگ نہ بولیں، غلط لفظ نہ بول دیں، کوئی جذباتی ہو کے غلط چیزیں نہ کہہ دیں، تو آپ اس کے اوپر قابو پا لیں گے۔ مشتری کی جو پوزیشن ہے وہ خاص طور پہ جون کے بعد آپ کی شادی کے لیے اور محبت کی شادی کے لیے بہت مضبوط ہے۔
لیکن اس وقت جو چاند کی پوزیشن ہے وہ غیر شادی شدہ جوڑے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ریلیشن شپ میں ہیں اور شادی شدہ نہیں ہیں، ان کے لیے اختلاف، نیگیٹیوٹی بہت تیزی سے پیدا کر رہی ہے۔ اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، یہ وقت پازیٹیوٹی کا وقت ہے، یہ وقت نیگیٹیوٹی کا وقت نہیں ہے، یہ وقت اللہ سے دور ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے۔ مشتری کی جو پوزیشن ہے وہ جہاں پسند کی شادیوں کو سپورٹ کر رہی ہے، وہاں پہ یہ جو ہے نا وہ اختلافات بھی جو میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اختلافات عارضی ہوں گے، دباؤ آئے گا، عارضی ہوگا، لیکن ایسی صورت میں آپ کے ریلیشنز جو ہیں وہ کھول کے سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بدنامی والا سین ہو سکتا ہے، وہ ذرا احتیاط کیجیے گا۔ جولائی، اگست اور ستمبر نئے رشتوں کے لیے انتہائی شاندار ٹائم۔ اب یہ ایک اور چیز ہے، اگر تو آپ کے پرسنل ذائچوں میں، کیونکہ ہم یہ جو پریڈکشنز بتا رہے ہوتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، زیادہ تر لوگوں کے اوپر اثر انداز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ہم بتا رہے ہوتے ہیں، کسی پہ نہیں بھی ہوتی۔ تو اگر آپ کے پرسنل ذائچے میں مشتری کی پوزیشن بہت مضبوط ہے تو پھر آپ اپنی محبت اور آئیڈیل سے ضرور مل لیں گے۔ وہ کمزور ہے تو پھر اس کے لیے احتیاط کرنی ہوگی۔ اس وقت وہ لوگ کہ جن کی شادیوں کو، چاہے ان کی شادیاں لو میرج تھیں یا ارینج میرج تھیں، جن کی شادیوں کو تقریباً کوئی 4 سے 6 سال کے درمیان کا عرصہ ہوا ہے، ان کو مارچ کے بعد بحث مباحثے سے گریز کرنا ہے، محتاط رویہ اختیار کرنا ہے، خاص طور پہ ان لاز کے ساتھ بحث مباحثہ غلط طرف لے جا سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے۔ شادی شدہ لوگوں کا رویہ آپس میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے تعلقات آپس میں خراب تھے، کشیدہ تھے، تو اب بہتر ہو جائیں گے، اور اگر پہلے سے اچھے ہیں تو اس میں کشیدگی آ سکتی ہے۔ میں نے بریکٹ بتا دی ہے کہ جو ہے وہ جن لوگوں کی شادیوں کو 4 سے 6 سال کا عرصہ گزرا ہے ان کو ذرا زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اپنی انا کو کم کرنا آپ کے تعلقات کی مضبوطی کا باعث بنے گا۔ اس وقت ضروری نہیں ہے کہ آپ حق پہ ہوں اور آپ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے حق میں ہوں، یعنی آپ خود صحیح راستے پہ ہوں اور ساری چیزیں بھی آپ ہی کے جو ہے حق میں بہتر ہو رہی ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ ریٹیلیشنز بھی ہوں گی، بعض اوقات کسی کی بات برداشت کرنی پڑے گی، تو ایسی صورت میں اپنی انا کو، اپنی ایگو کو آگے جو ہے وہ نہیں بڑھنے دینا۔ شادی شدہ جوڑوں میں اس وقت شک شبہ یا کسی تیسرے بندے کی موجودگی جو ہے وہ گھر ٹوٹنے کا باعث بنے گی۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس وقت پرابلمز ہو سکتی ہیں، اس وقت ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی irregular ریلیشنز ہوں، اور یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں irregular ریلیشنز باہر آ سکتے ہیں، بدنامی ہو سکتی ہے، میں نے ذکر ابھی کیا ہے۔ اس وقت سلینگ گفتگو یا ایکسٹرا کوئی ایکسیسو بات کرنا یا بلا وجہ کا بحث مباحثہ سسرال والوں کے ساتھ یا میاں بیوی کے درمیان تلخ کلامی انتہائی نقصان دے گی آپ کے آپس کے ریلیشنز کو۔ مئی اور جولائی یہ فیملی کے ساتھ گزارنے کا ٹائم ہے۔ مئی اور جولائی میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کوئی ٹرپ پلان کر لیں۔ لئیے ٹرپ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ مئی اور جولائی میں پلان کرتے ہیں تو آپ کے گھریلو حالات کے اوپر بھی بہت بہتر ہوگا، آپ کی ذہنی جو ہے وہ حالت کے اوپر بھی بہت بہتر ہوگا۔ ذہنی حالت کا مطلب ہے ذہنی صحت جو ہے آپ کی، اس کے اوپر یہ اچھا امپیکٹ ڈالے گا۔ اور اس کے علاوہ سال کے آخر میں خاص طور پہ زحل اور چاند کے اثرات یہ آپ کے اندر غصہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھائیں گے، جس کی وجہ سے چیزیں آپ کی جو ہے وہ تھوڑی سی الجھیں گی۔ کوشش کرنی ہے کہ جتنا زیادہ دھیما لہجہ ہو آپ کا، اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم بات کر لیں ان کی ہیلتھ کی، تو ہاں اس وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ تھوڑی سی ان کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے، ویسے پورا سال ان کی صحت بہت بہتر رہنے کے چانسز ہیں، لیکن پہلے 3 ماہ اس میں سینسٹیوٹیز بڑھ سکتی ہیں، اس میں اگر کوئی پہلے سے بیماریاں ہیں تو وہ بڑھ سکتی ہیں۔
زحل کے منفی اثرات اس وقت خاص طور پہ ان لوگوں کے اوپر بڑے شدید اثرات مرتب کر رہے ہیں جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں، لکر کا استعمال کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو ڈرگس میں یا اس زمرے میں آتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ جو اثرات ہیں اس وقت وہ ان کو بہت زیادہ نشے کے، ڈرگس کے اثرات کے نیچے لا سکتے ہیں. یعنی ایسی صورت میں ان کی نشے کی جو بھوک ہے وہ بڑھ جاتی ہے، آنکھوں میں تناؤ آ سکتا ہے. خاص طور پہ جو ہے وہ آپ کو اپنی آنکھوں کی بہت دیکھ بھال کرنی ہے. وہ لوگ جو کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں ان کو حفاظتی اینک لگانی ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنے بچوں کا اسکرین ٹائم جو ہے اس کا دھیان رکھیں، کیونکہ اس وقت بچوں کی صحت کے اوپر، آنکھوں پہ خاص طور پہ، ان کی امیونٹی کے اوپر خاص طور کے اوپر اثرات جو ہے وہ آ سکتے ہیں. اور حفاظتی اینک کا استعمال کر لیں، یا کوئی الٹرا وائلٹ ریز میں نکلیں، یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے کہ جہاں پہ آپ کو سکن الرجیز ہیں، یا کوئی ایسے زیادہ ہیٹ والے ایریاز، ہیٹرز وغیرہ کے قریب، یا کوئی ایسے کوئی بہت زیادہ ٹھنڈے ایریاز جیسے کولڈ سٹوریجز وغیرہ میں کام کرنے والے لوگ، ان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہے وہ آپ کو ذہنی دباؤ آ سکتا ہے. وہ لوگ جن کو نفسیاتی کچھ مسائل ہیں، ڈپریشنز ہیں، ان لوگوں کو احتیاط کرنا ہوگا. زحل کے جو منفی اثرات ہیں وہ اس وقت مایوسی، ذہنی دباؤ، ڈپریشن، اس قسم کی چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں. اس سال میں آپ کو خاص طور کے اوپر پورے سال میں نیند کا دھیان کرنا ہے. پراپر ٹائم پہ سوئیں، پراپر ٹائم پہ اٹھیں، ایکسرسائز کریں، اپنی ہیلتھ کا دھیان کریں. ویٹ گین بھی ہو سکتا ہے، ویٹ لاس بھی ہو سکتا ہے. ویٹ گین کے چانسز زیادہ ہوں گے، وہ بھی اس وقت کہ جب آپ کی ڈائٹری ہیبٹس میں irregularities ہوں گی اور آپ جنک فوڈ کی طرف زیادہ جائیں گے تو آپ کو پرابلم ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو وہ ان لوگوں کو ہو سکتی ہے جن کو کوئی دل کا عارضہ پہلے سے لاحق ہے، اور ان کو اپنی دوائی، علاج، معالجے کے اوپر مکمل دھیان دینا ہے. انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. اگین بڑی بیماری ان کو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ان کو دباؤ میں لاتی رہیں گی. اس سال کی ڈائٹ آف دا ایئر کی بات کر لیں تو ڈائٹ آف دا ایئر اس وقت آلیو آئل، گرین آلیو اسپیشلی، آلیو آئل اور گوشت، اس کا استعمال اپنی روزمرہ کی جو ہے وہ ڈائٹ میں بڑھا دیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے اوپر کرم کرے گا. اسٹوڈنٹس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس میں خاص طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سفر کے اثرات، تو وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک اسکالرشپس لے کے سفر کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ لوگ جو پہلے سے بیرون ملک میں ہیں اور اپنی اسٹڈیز جو ہے اس کی کمپلیشن کے قریب ہیں، تو ان کا کیریئر جو ہے وہ بیرون ملک میں شروع ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اس سال آپ کو اپنی تعلیم سے پازیٹیو ریزلٹس لازمی طور پہ ملے گا. اس سال کے آغاز میں جب سورج اور عطارد آپ کے 5ویں گھر میں ہے نا، تو آپ کی ذہانت میں اضافہ ہو جائے گا. آپ کا وزڈم، آپ کا چیزوں کو سمجھنا، آپ کا چیزوں کو ریئیکٹ کرنا، آپ کا چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو کنونس کر کے اپنے حالات کے مطابق مشکل ترین اسٹڈی کے جو سٹریس ہوتے ہیں اس کو لے کے آگے بڑھنا، وہ آپ کی چیزیں اچھی ہو جائیں گی. یادداشت آپ کی بہتر ہو جائے گی، جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کو یاد رہے گا. اس سال میں جو ٹاپ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ تر آرٹس، کرافٹس، کوئی فلسفی، سائیکالوجی، اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں، وزڈم سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو کریٹیوٹی کے حوالے سے ہیں، فلم اینڈ ٹی وی سے، میڈیا سے، کریٹیو ڈپارٹمنٹ سے ہیں، صوفیانہ تھاٹ، ہسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کے لیے ترقی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ان کے
कैरियर्स में उनको बूस्ट मिल रहा है, उनकी चीज़ों में उनको बूस्ट मिल रहा है। मुकाबले के इम्तिहान में कामयाबी जो है वो बड़ी ज़्यादा मेहनत के बाद मिलेगी, ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। यानी इस वक्त आपको सिर्फ तालीम को जो है ना वो किसी फ़ायदे के लिए हासिल नहीं करना, इस वक्त आपने अपनी बेटरमेंट के लिए तालीम हासिल करनी है, तो चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आला तालीम के लिए जो लोग बाहर गए हुए हैं, अक्टूबर तक उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अक्टूबर के बाद उनके मामलात बहुत तेज़ी से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। सूरत ऑफ द ईयर, सूरत ऑफ द ईयर जो है वो इनके लिए जो सबसे ज़्यादा कुरान पाक की जो सूरत इस साल में इनको सपोर्ट करेगी वो सूरह अल नूर है और सूरह अल फजर है। इसकी तिलावत ज़रूर कर लें। और इसके बाद सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना बड़ी मोहब्बत, अकीदत और वालिहाना पन से पेश करें, क्योंकि जितने आप वफादार रसालत माप के साथ रहेंगे उतने ही आपके मामलात जो हैं वो तेज़ी से ठीक होंगे। अब मंथली ओवरव्यू के बारे में जिक्र कर लें तो इस साल 2023 में जनवरी एक नया आगाज आपका इंतज़ार कर रहा है। आगे बढ़ें, अपने प्लान्स को मोटिवेट करें, अपने आप को, अपने प्लान्स को जो है वो अपने सामने रखें और कदम बढ़ाएं, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। फरवरी में हो सकता है आपके काम के ऊपर उंगलियां उठें, हो सकता है आपकी वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर उंगलियां उठें, लोग आपके काम के बारे में सवाल करें, लेकिन ये यकीन रखिएगा कि यही सवालात आपकी तरक्की का रास्ता बनेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जिस वक्त आप जो है वो थोड़ी सी बोटलनेक सिचुएशन में आएंगे तो आप बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। यू कैन क्रिएट मिरेकल्स। मार्च में अगर आपके जहन या दिल में कोई मंसूबा है तो उसको प्लान करें, उसको बरूए कार लाएं और आगे बढ़ें। ये सारे महीने आगे बढ़ने के हैं। अप्रैल में आपकी सोच बड़ी वसी होगी, प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आएंगी। मई में जो आपके बेहतरीन मंसूबे हैं वो उसके ऊपर काम करें, लेकिन अपने वसाइल से ज़्यादा मेहनत मत करें, अपने वसाइल से ज़्यादा ख़र्चा मत करें, तो इंशाल्लाह आप जो है वो कामयाब रहेंगे। इस वक्त आपको एतदाल की ज़रूरत होगी। जून में हो सकता है कि आपके प्लान्स बहुत अच्छे चल जाएं, आपको जो है वो एक अच्छा जो है वो स्टार्ट मिल जाए, लेकिन इस सूरत में आपको अपने पैर ज़मीन पे रखने हैं, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखें, अल्लाह पर यकीन रखें। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान ज़रूर देगा, उससे ज़रा एहतियात कर लीजिएगा। जुलाई में किसी लालच के तहत, किसी रिस्क के तहत कोई बड़ा जो है वो मामला, बड़ा खर्चा करने से गुरेज कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर करम करेगा। और जुलाई में ख़ास तौर के ऊपर जो मैंने अर्ज़ किया था कि कोई सख्त जुमले को बैज़ मोबाइल से इससे गुरेज कर लें तो आप कामयाब हैं। अगस्त में अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखें, यही मुखलिस लोग, यही आपका सोशल सर्कल आपकी तरक्की का ज़ामिन है। कोशिश करें कि लोगों के ऊपर अपनी राय मुसल्लत ना करें। सितंबर में अपनी ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी ताकत से अपनी सलाहियतें मनवाने का वक्त है। अपने आप को अल्लाह के करीब रखें, अपने काम के ऊपर ध्यान रखें और टू द पॉइंट अपना सारा काम करें। अल्लाह ने आपको इज्जत देनी है, अल्लाह आपको इज्जत दे के रहेगा। अक्टूबर में अपने प्रोजेक्ट्स का मुकम्मल जायज़ा लें और रियलिटी के बुनियाद पे आगे बढ़ें। फैंटेसीज, आइडियलिज़म अक्टूबर में आपके काम नहीं आएगा। नवंबर में अपने ख़ानदान के साथ जो है ना वो राब्ता सही रखें, अपने ख़ानदान को मुनज़्ज़म रखें, अपने बच्चों के ऊपर ज़रूर ध्यान रखें, लेकिन बच्चों के ऊपर अपनी राय मुसल्लत ना करें, प्यार से उनकी राय को बदलने की कोशिश करें। अपने बहन भाइयों के साथ जो है वो ताल्लुकात प्यार से रखें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। दिसंबर में
اپنی خواہشات کی بجائے اپنے مخلص لوگوں کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کریں، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کے لیے کتنا اچھا کرتا ہے۔ یہ سال اوور آل اللہ کے قریب رہنے کا اور کچھ کار دکھانے کا سال ہے، سو اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے اوپر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی، اور کچھ لوگوں کے اوپر 100% ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر کے اوپر کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پوش کر دیں۔ ہماری دعائیں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، خوش رہیں، مسکراتے رہیں، پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان میں رہیں، اور اللہ آپ کے اوپر اپنے کرم کا سایہ بنائے رکھے۔ اللہ حافظ۔